حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مال سے، جان سے، اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرنے والے نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول، میں اپنی اولاد کی طرف نظر کرتا ہوں، ادھر آپ کی طرف نظر کرتا ہوں تو آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ معزز اور محترم لگتا ہے، یعنی کہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پیارے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال قربان کرنا، اولاد قربان کرنا، یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مال کی طرف دیکھتا ہوں، ادھر آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ ہی مجھے محبوب ہیں، مجھے مال محبوب نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا تذکرہ کرنے کے بعد فرمانے لگے اللہ کے رسول ایک بات ہے، جب جان کا تذکرہ آتا ہے تو اس وقت تھوڑا سا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ مجھے جان زیادہ محبوب لگتی ہے، شاید آپ محبوب اس سے کم ہوں گے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے مبارک پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ رکھ کر کے تھپکی دیتے فرمایا کہ اپنے ایمان کا خیال رکھنا، پھر بس یہی بات کرنی تھی اور آپ کی وہ ضرب لگانی تھی، وہ ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ دل ہی بدل گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، یعنی جان بھی مجھے کوئی محبوب نہیں جتنا آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا ہاں اب تم کامل مومن ہو گئے۔ تو یہ امت کے لیے سارا کا سارا سبق ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مال سے، جان سے، اپنی اولاد سے، سب کچھ سے اللہ کے محبوب سے زیادہ محبت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے تھے اور راستے کے اندر دیکھا، گشت کر رہے تھے، ایک گلی رہ گئی تو اس کو جا کر کے چیک کرنے لگے، گشت کرنے لگے کہ ایک عورت کی آواز تھی اور کہنے لگی اونچی اونچی آواز سے، بیچاری مقروض تھی، پریشان حال تھی، کہ میں عمر کی شکایت اللہ کے رسول سے جا کے کروں گی، میرے گھر میں فاقہ ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور 25 دینار میرے اوپر قرضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حکمران ہیں تو مجھ سے پوچھنا چاہیے، اگر وہ نہیں کر سکتے حکمرانی تو کسی اور کو حکمران بنا دے، یہ اس کے الفاظ تھے اور یہ اونچی اونچی آواز سے کہہ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر کے 25 دینار لے آئے اور آ کر کے اس بڑھیا کی خدمت کی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کھانا بنا کے اس کو کھلایا، اس کو خوش کرنے کی کوشش کی، 25 دینار بھی دیے اور کہنے لگے کہ بس ایک میری درخواست ہے کہ عمر کو معاف کر دو۔ اس نے کہا بیٹا میں اسے کیسے معاف کر دوں کہ وہ حکمران ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا کسی اور کے سپرد کر دے۔ چلو اگر تو کہتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو آپ نے میری خدمت کی ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام کیا، 25 دینار بھی لائے، میں قرضہ بھی ادا کر سی، تو چلو تیرے کہنے پہ میں اسے معاف کر دیتے۔ چلو یہ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بس وہی عمر ہی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی۔ رونے لگی، کہنے لگی مجھے آپ معاف کر دیں، میں اللہ کے رسول سے کچھ نہیں کہنے والی۔ یہ اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی سے محبت تھی کہ کوئی پکڑ نہ ہو جائے، کوئی فکر اتنی کرتے تھے، فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول سے کوئی شکایت نہیں کرنی کہ میں تیری خدمت کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا اور اللہ کے رسول سے، نبی سے محبت بھی، عشق بھی ایسا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں ضروری ہیں، اللہ سے امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو۔ بڑھاپے کے اندر اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، جوانی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچ سکے۔ جیسے ایک ٹھنڈی اور ایک گرم تار سے بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے اور پیدا ہوتی ہے، روشنی جو ہے وہ بناتی ہے، اسی طریقے سے فرمایا امید بھی، ڈر بھی، یہ دونوں چیزیں زندگی آخرت کا فائدہ کر دیتی ہیں۔ اللہ سے ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔